آپ اس خوبصورت اور نازک عورت کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے لیے دل و جان سے بے قرار تھے۔ نادیہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ کامران شاہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر جواب دیا کہ وہ ایک مقصد کے لیے آئی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آ سکے۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ مجھے معلوم ہے، مگر اپنا وعدہ نہ بھولنا، بچہ ہوتے ہی آپ اسے طلاق دے دیں گے۔ کامران نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دلہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے بیٹھی سمیرا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی، چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا، مگر اس کے براؤز سے ابھرتی ہوئی وہ نرم اور پھول جیسی چھاتی کمرے کی روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ شاہ محل کی محفل میں سب کے چہروں پر خوشی تھی، مگر کامران شاہ سنجیدہ بیٹھا تھا، جیسے گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ اماں بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اب کمرے میں چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ محفل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ کامران نے آہستہ سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 30 برس سے اس حویلی میں بچے کی آواز نہیں گونجی تھی۔ سب کے دلوں میں نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ اس امید کے سہارے اس نئی دلہن کو کامران کی دوسری بیوی بنا کر گھر لایا گیا تھا۔ جیسے ہی کامران دلہن کے کمرے کی طرف بڑھا، اس کی نظریں ستون کے پاس کھڑی نادیہ پر پڑیں، جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شکوہ تھا۔ وہ تن سے بولی، لگتا ہے آپ کے پاس جانے کی بڑی جلدی ہے۔ میرے دل کا خیال تو اب اہم نہیں رہا۔ کامران نے نرم لہجے میں کہا، یہ سب گھر والوں کی خواہش کے لیے ہے، جس مقصد سے اسے لایا گیا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہا، مگر نادیہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیے۔ جاؤ، مگر یاد رکھیے گا، جیسے ہی ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا آپ اسے طلاق دے دیں گے۔ اس کی آواز میں تلخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کامران خاموش رہا اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے میں پھیلی خوشبو نے اسے چند لمحوں کے لیے روک لیا۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، روشنی مدھم اور فضا خاموش۔ بیڈ پر سیر جھکائے بیٹھی دلہن نے اس کی آہٹ سنتے ہی خود کو اور سمیٹ لیا۔ آج کی رات اس حویلی کے لیے خاص تھی۔ برسوں سے جس امید کا چرچا تھا وہ اس کمرے سے جڑی ہوئی تھی۔ کامران ایسا سے قریب آ کر بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ دلہن کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور سوچ ابھری۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دوسری شادی صرف ایک شرط پر قبول کی تھی کہ اس کے دل میں وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرے گا تاکہ کسی کامسن لڑکی کی زندگی محض اپنی خواہش کے لیے متاثر نہ ہو۔ مگر سامنے بیٹھی معصوم صورت اور ڈری ہوئی آنکھیں کچھ اور کہانی سنا رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے کہا، گھبرائے نہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی بھاری آواز پر سمیرا نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ جب اس نے کامران کو فوراً دیکھا، آپ چاہیں تو پہلے کپڑے بدل لیں۔ شاید یہ بھاری لباس اس کے ہاتھ تھامے تو وہ اور سہم گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں، صرف سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی اور کامران وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا واقعی اس فیصلے میں سب کچھ ٹھیک ہوا ہے یا کسی کی نادانی نے ایک نئی الجھن کھڑی کر دی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ سادہ کپڑا میں واپس آئی۔ رات کے لیے جو لباس رکھا گیا تھا وہ پہلے ہی واش روم میں موجود تھا۔ یہ سب انتظام صبا نے کیا تھا، جو برسوں سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس گھر میں بچے کی آواز سنائی دے۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تمنا پوری ہونے کے قریب ہے۔ کامران ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ بہت ستو نظریں چکائے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عمر کا واضح فرق اسے اندر سے کھٹک رہا تھا۔ اگر سامنے کوئی سمجھدار اور زندگی دیکھی ہوئی عورت ہوتی تو شاید ماحول اتنا بوجھل نہ ہوتا، مگر یہ لڑکی تو ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں چاہتا ہوں تمہیں وقت دیتا تاکہ میں خود کو سنبھال سکوں، اس رشتے کو سمجھ سکوں، مگر گھر والوں کی خواہش بہت پرانی ہے، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی نادیہ۔ امید ہے تم حالات کو سمجھ رہی ہوگی۔ اس کے الفاظ کمرے میں ٹھہر گئے، مگر سمیرا کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی گئی۔ کامران نے لائٹس مدھم کر دی۔ سمیرا ساکت بیٹھی رہی، جیسے فیصلہ اس کے ہاتھ میں کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بے اختیار تھی اور یہی احساس اس کے رات سب سے زیادہ بھاری تھا۔ کامران نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی جلد نرم اور گرم تھی۔ سمیرا کا جسم ہلکا سا کانپ اٹھا، مگر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کامران کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی سمیرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اگلی صبح کامران سیدھا اماں بیگم کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں وہ تنہا بیٹھی پان لگا رہی تھی۔ کامران کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو وارث کی خواہش ہے تو ایسی عورت کا انتخاب کریں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو۔
مگر آپ نے ایک کنواری لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ آپ جانتی تھیں کہ نادیہ نے بھی اس شرط پر اجازت دی تھی کہ بچے کے بعد میں اسے رخصت کر دوں گا، پھر یہ سب کیوں آپ نے کیا؟ اماں بیگم نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، جب لڑکی والوں کا کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ میں نے کوئی عام لڑکی نہیں چنی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا وارث خوبصورت اور اچھے خاندان کا ہو، اسی لیے سوچ سمجھ کر سمیرا کو پسند کیا ہے۔ کامران خاموش رہ گیا، مگر اس کے اندر بے چینی بڑھتی گئی۔ وہاں سے نکل کر وہ نادیہ کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے منہ موڑ لیا۔ ایک عورت کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹے۔ کامران نے نرم آواز میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا کچھ دن اپنے میکے چلی جاؤ، تمہارے لیے یہ سب سہنا مشکل ہوگا۔ نادیہ نے تلخ ہنسی کے ساتھ بولی، تاکہ آپ بے فکر ہو کر نئی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا۔ کامران نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ قدم صرف اماں بیگم کی خواہش کے لیے اٹھایا ہے۔ 10 سال میں کبھی تمہیں دکھ دینے کا نہیں سوچا۔ اب بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس وقت کو سنبھال لیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، میں تمہیں شاپنگ کروا دیتا ہوں، شاید تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ نادیہ نے حیرانی سے آپ سے دیکھا۔ نئی دلہن کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ اس کے دل کی سختی کچھ نرم پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو چکی تھی اور کامران اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے کھڑا تھا۔ صبح شاہ محل میں ناشتے کی تیاری جوروں پر تھی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی اور سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ اتنے میں نادیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ آج وہ غیر معمولی طور پر سجی ہوئی تھی، جسے کسی دعوت پر جا رہی ہو۔ اماں بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ناگواری سے منہ بنا لیا۔ سبا بھی حیران تھی۔ کل دلہن سمیرا بنی تھی، مگر آج نادیہ خود کو دلہن سے کم ثابت نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کامران سیڑھی اتر کر آیا تو اماں بیگم نے کہا، پہلے ناشتہ کر لو، پھر جہاں جانا ہے جانا۔ وہ سادہ انداز میں ہو۔ سبا نے ایسا سے کہا، فکر نہ کریں بھائی، آخر کار واپس آئیں گے۔ پھر اسے اچانک سمیرا کا خیال آیا، کوئی نئی دلہن کو بھی دیکھ آئے۔ یہاں دن پہ شہر صاحب کے سامنے آنے میں جھجک رہی ہو، بہتر ہے اس کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا جائے۔ اماں بیگم نے سر ہلا دیا۔ ماسی زرینہ کے ہاتھ سمیرا کے لیے ناشتہ بھجوایا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، فیروزی رنگ کے بھاری کپڑوں میں ملوث، آنکھیں نم تھیں اور دل میں بے شمار سوالات۔ اس کے لیے یہ حویلی بھی اجنبی تھی اور آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سمیرا چونک گئی۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھال کر بیٹھ گئی۔ اندر آنے والی سبا تھی۔ اس نے نئی بھابھی کو دیکھا تو چند لمحے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سمیرا واقعی بہت خوبصورت تھی، معصوم اور نازک سی۔ دل میں خیال آیا کہ ضرور کوئی بڑی مجبوری ہوگی جو اسے ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ ناشتہ کر لے سمیرا، سبا نے نرمی سے کہا۔ وہ خاموشی سے دسترخوان کی طرف بڑھ گئی۔ بھوک اسے واقعی محسوس ہو رہی تھی، مگر دل ہی بوجھل تھا۔ چند لمحوں بعد سبا اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی، رات ٹھیک گزری؟ سمیرا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں چکا لیں۔ اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ سبا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ماسی کو بتا دینا، ہچکچانا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ کمرے میں اکیلی رہ کر سمیرا کے دل کا بوجھ پھر سے بڑھ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی یوں ہوگی، ایک ایسے مرد سے جو پہلے ہی شادی شدہ تھا اور جس نے یہ صرف اپنے والد کی خاطر قبول کیا تھا۔ ماموں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد شاید اسے رخصت بھی کر دیا جائے۔ یہی خوف اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بہت روئی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے دل میں فاروق کی جگہ تھی۔ اپنی خالہ زاد کے ساتھ اس نے مستقبل کے کتنے خواب سجا رکھے تھے، مگر فاروق کی ماں اونچے گھرانے کی بہو چاہتی تھی اور سمیرا کی ماں کو اپنے گھر کی تعمیر کا خواب پورا کرنا تھا۔ جب کامران شاہ کا رشتہ آیا، دولت مند بااثر خاندان اور نکاح پر بڑی رقم کی پیشکش، تو فیصلہ ہو گیا۔ سمیرا کے خواب پست چلے گئے۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا شخص اس کے نصیب بنے گا، مگر کامران کا رویے میں سختی نہیں تھی۔ اس کی نرمی نے کم از کم یہ خوف دور کر دیا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں لگی جو اس کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ نادیہ نے جب ڈھیروں شاپنگ بیگ اٹھانے کا کامران کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اماں بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب انہیں جلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نادیہ بغیر کسی کو خاطر میں آئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اماں بیگم نے کامران کو وہیں روک لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زیادہ وقت نئی دلہن کے ساتھ گزارو، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ میں پہلے ہی مہینے کوئی خوشخبری سننے کو ملے۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اماں بیگم یہ سب آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کوئی مشین نہیں کہ بچہ فوراً پیدا کر دے، اور اگر کوئی مسئلہ ویسا ہی نکال دی جیسا
नादिया के साथ है तो फिर क्या करेंगी आप? ये सुनकर अम्मा बेगम भड़क उठी। ऐसी बातें जुबान पर मत लाया करो, बस जाओ इसके पास जाओ। इन्होंने जैसे हुक्म देकर बात खत्म कर दी। कामरान दिल से आज नादिया के साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसे अंदाजा था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, मगर मां के इसरार पर वो सुमेरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर आया तो देखा वो गहरी नींद में कुरेट ले रही थी। अभी तक भारी कपड़ों में मुलव्वस उसे अजीब सा लगा। वो पलटकर बाहर निकलने लगा, मगर दरवाजा बंद था। किसी ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी। वो समझ गया कि ये सब की तदबीर है। जंजाल कर वो वापस पलटा और सुमेरा के कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा कर जाग उठी। क्या तुम जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? उसके लहजे में सख्ती। जाओ कपड़े बदल लो, उसने मुख्तसर कहा। वो फौरन उठी, मगर गुस्सेदार हालत पर था। सुमेरा खामोश बैठी रही। ड्रेसिंग रूम में चली गई। कामरान मोबाइल देखने लगा, मगर उसके जहन में उलझने चल रही थी। जब वो वापस आई, कामरान ने फौरन कहा, अगर ये सब कुछ तुम्हें पहले से मालूम था तो ये आंसू तो इसकी आंखें सुर्ख थीं। महसूस कर लेती ना। क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया है? सुमेरा ने घबरा कर नफी में सर हिला दिया। नहीं, किसी ने जबर नहीं किया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। कामरान ने गहरी सांस ली। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर ख़ानदान को वारिस चाहिए। नादिया 10 साल से इलाज करवा रही है, मगर वो माँ नहीं बन सकती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर ख़ानदान में वाहिद मर्द होने के नाते मुझ पर दबाव है। उम्मीद है तुम हालात को समझोगी और मेरा साथ दोगी। सुमेरा ने धीरे से कहा, मुझे सब बताया गया है। कामरान ने उसकी तरफ गौर से देखा। फिर भी आंसू क्यों? कमरे में खामोशी छा गई। कामरान ने माहौल को हल्का रखने के लिए आम बातों का सिलसिला शुरू किया। वो नहीं चाहता था कि सुमेरा ये समझे कि उसकी मौजूदगी का मकसद सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत है। अगर बात सिर्फ ख्वाहिश की होती तो निकाह की ज़रूरत ही क्या थी? उसने उस रिश्ते को एक नाम दिया था। चाहे हालत जैसी भी हो, उसके दिल में नादिया के लिए भी हमदर्दी थी और सुमेरा के लिए भी। एक ऐसी लड़की जो शायद अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ और ख्वाब देखती रही हो, मगर किस्मत उसे यहाँ ले आई थी। उसे एहसास ने इसके रवैये में नरमी खोल दी थी। सुमेरा के दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसकी घबराहट पहले जैसी नहीं रही थी। जब कामरान ने ऐसा से उसका हाथ थामा तो वो चौंकी जरूर, मगर पीछे ना हटी। उस लमस में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक तरफ का इत्मीनान था। 2 दिन पहले तक ये रिश्ता इसके लिए अजनबी था, मगर अब हकीकत बन चुका था। शायद उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता यह मानने लगा था कि कामरान अब उसका शौहर है और यही उसकी नई जिंदगी का आगाज है। नादिया बिस्तर पर सीधी लेटी भी ना रही पा रही थी। कभी करवट बदलती, कभी मुट्ठी भींच लेती। दिल में आग सी लगी हुई थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके हिस्से की खुशी किसी ने छीन ली हो। मेरा सुकून छीन कर कोई कैसे खुश रह सकता है? वो दिल ही दिल में कह रही थी। उसे यकीन था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसे नाइंसाफ़ी की जड़ अम्मा बेगम है। वो कामरान से हद से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। 10 साल की शादी में उसने कभी खुद को उससे अलग सोचा ही नहीं था। वो किसी ऐसी की तरफ देखना बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। कामरान की शख्सियत ही ऐसी थी, ऊंचा कद, पुरएतमाद अंदाज, सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेने वाला। नादिया हमेशा चौकस रहती कि कोई उसके करीब ना आए। उसे यकीन था कि कामरान भी सिर्फ उसी का है, मगर आज वही कामरान किसी और के कमरे में था और यही ख्याल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वालिद औलाद का मसला शुरू में कभी मौजू नहीं बना। 2 साल तक सब खामोश रहे। कामरान घर का इकलौता बेटा था, इसलिए कोई खोलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। मगर वक्त गुजरने के साथ अम्मा बेगम ने सवालात बढ़ाने लगी। बिलाखिर डॉक्टर के चक्कर शुरू हुए। 5 साल इलाज चलता रहा। उम्मीद बनती और टूटती रही। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, साफ लफ्जों में कह दिया कि नादिया माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। कामरान भी खामोश और उदास था, मगर घर आते ही नादिया ने उससे वादा लिया कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, हम ऐसे ही लाइफ गुजारेंगे। लेकिन आज उस फैसले का नतीजा उसके सामने था और वो अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। नादिया जानती थी कि उस खानदान में वारिस की बात मामूली नहीं। कामरान इकलौता बेटा था और उसी से नस्ल आगे बढ़नी थी। इसी दबाव ने उसे साल बेचैन रखा। वो कामरान को मनाती रही, रोती रही, कभी नाराज होती, कभी मिन्नत समाजत करती, मगर वो दूसरी शादी के नाम पर तैयार नहीं होता था। आखिरकार हालात ने दोनों को झुका दिया। नादिया ने खुद शर्त रखकर इजाज़त दी कि वो सिर्फ औलाद के लिए निकाह करेगा, मगर दिल में ये बात बिठा ली कि बच्चा उसकी गोद में आएगा और दूसरी औरत ज़्यादा देर इस घर का हिस्सा नहीं बनेगी। कामरान और अम्मा बेगम ने उसे वादे को खोलकर तस्लीम तो नहीं किया, मगर नादिया उसे सच समझ बैठी थी। फिर सुमेरा आई, कम उम्र, नरम मिजाज और गैर मामूली खूबसूरत। नादिया के दिल में जो हसद छुपा था वो अब खुली आग बन चुका था। जब भी कामरान उसके कमरे की तरफ जाता, नादिया को यूं लगता जैसे किसी ने उसके वजूद पर खंजर रख दिया हो। एक दोपहर उसने सुमेरा को बाग में देखा। वो खामोशी से गुलाब के फूलों को देख रही थी, जैसे उसे अजनबी घर में किसी सहारे की तलाश हो।
نادیہ کا دل اور بھڑک اٹھا، وہ تیز قدموں سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اپنی حد جانتی ہو؟ تمہیں اس گھر میں صرف ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے، بہتر ہے کمرے تک محدود رہو، یہاں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ سمیرا گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بس یہ پھول دیکھ رہی تھی۔ نادیہ نے تلک ہنسی ہنسی خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی۔ ہو اپنی حیثیت پہچانو، تم یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت ہو۔ وہ میرا شوہر ہے، میری اجازت سے یہ رشتہ ہوا ہے، اس لیے اپنی جگہ یاد رکھو۔ سمیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ نادیہ کی نگاہیں اس کے سر پر جم گئی تھیں۔ آج وہ مہرون اور سنہری کڑھائی والے لباس میں کھڑی تھی، معصوم اور دلکش۔ یہی خوبصورتی نادیہ کے دل میں کانٹے بن کر چبھ رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں یہ معصوم چہرہ کامران کی دنیا نہ بدل دے۔ سمیرا شرمندگی سے سر جھکائے باہر کی طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک نادیہ نے اسے آواز دی اور اشارے سے بال لیا۔ سنو، ادھر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور آواز میں سختی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تمہاری شادی کا اور تم ابھی تک وہ دلہن نہیں بن سکی جو میرے کامران کو چاہیے تھی۔ سمیرا کے قدم جم گئے۔ اسے پتہ تھا کہ اسے تیار ہونے کے لیے صبا اور اما بیگم نے ہدایت دی تھی، مگر آج وہ سامنے کھڑی نادیہ کی سخت نگاہوں سے ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ دل میں خوف اور شرمندگی کے بوجھ نے اسے جکڑ لیا۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ بھری آواز میں بولی اور پلٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور ذہن ابھی پھر بھی اس رات سیری میں تھا۔ باہر جانے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے خود کو سنبھالے۔ کمرے میں بند رہنے کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا تھا اور آنکھوں میں خوابوں کے چراغ جلنے لگے تھے کہ اچانک سلیم ماموں رشتہ لے کر آئے گئے۔ سلیم شاہ محل میں مالی کے کام کرتے تھے۔ کامران نے جیسے ہی اما بیگم کو بتایا کہ نادیہ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، وہ خوشی سے پھول گئی تھی۔ اب اما بیگم کے ذہن میں ایک ہی فکر تھی، ایسی لڑکی کون ہوگی جو نہ صرف کامران شاہ کو اولاد دے سکے بلکہ اس کے ساتھ شادی کے لائق بھی ہو۔ اس کے لیے انہیں ایسے خاندان کی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے معیار اور توقعات پر پورا اترتی ہو، نہ غریب نہ کمزور بلکہ مضبوط اور خوبصورت، تاکہ خاندان کا وقار بھی برقرار رہے۔ سلیم بابا کے سامنے اما بیگم نے اپنی فکر کا حال بیان کیا۔ کون ہوگی ایسی لڑکی جو کامران شاہ کو اولاد دے سکے؟ وہ پریشان تھی۔ سلیم سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں اس کی بیوہ بہن صابرہ آئی۔ رشتے میں کزن تھی، مگر وہ اسے اپنی سگی بہنوں سے زیادہ چاہتا اور خیال رکھتا تھا۔ صابرہ کے 5 بچے تھے، سب بڑے بڑے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی سمیرا 20 سال کی تھی اور ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بڑی محنت سے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اما بیگم نے حقیقت چھپا رکھی تھی کہ کامران شاہ اولاد ہونے کی وجہ سے لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ اگر یہ بات سامنے آ جاتی تو کوئی بھی بیٹی دینے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب سلیم نے اپنی بہن صابرہ سے بات کی اور کہا کہ شادی کے بدلے میں کامران شاہ کے گھر خرید کر دے گا کیونکہ وہ بہت امیر ہے اور صرف اس کی بیٹی چاہتے ہیں، تو صابرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سمیرا کو فروغ کو پسند کرتی ہے اور فروغ بھی سمیرا کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن کبھی اپنے غریب بہن کی بیٹی کو نہیں دے گی۔ صابرہ نے آخر کار مجبور ہو کر سلیم کو اجازت دی کہ رشتہ طے کرنے کے لیے وہ بیگم صاحب کے پاس جائے۔ سلیم بابا خوش ہوئے کہ بات منوا لی گئی، لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ لڑکی کا کیا بنے گا، اور نہ ہی انہوں نے لڑکی سے پوچھا تھا۔ سمیرا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امی، ان یتیم بچوں کے سر پر چھت ہو جائے گی، میں کب تک کرائے کے مکان میں بھٹکتی رہوں گی؟ لیکن فروغ سے بات کرنے کی کوشش نے اسے کوئی آس نہیں دی۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے اپنی ماں کے سامنے حامی بھر لی، جانتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا اور یوں آخر کار اس کا نکاح کامران شاہ سے طے ہو گیا۔ مگر سمیرا نہیں جانتی تھی کہ کامران کی پہلی بیوی اتنی خطرناک ثابت ہوگی۔ لان میں اسے دیکھتے ہی نادیہ نے چیخنا شروع کر دیا اور سمیرا سہم کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ کافی دیر وہ روتی رہی، پھر آنکھوں سے آنسو پونچھ کر تھوڑی تسلی پائی۔ سمیرا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مجھے اپنی جگہ یاد رکھنی چاہیے، میں کیوں بھول گئی کہ کامران شاہ یہاں صرف بچے کی خاطر ہے۔ جیسے ہی بچہ ہوگا شاید وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنی زندگی میں واپس جائے۔ اس کے دل پر بوجھ سا تھا اور منہ پر تکیہ رکھ کر وہ نیند کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات میں اچانک اسے اپنے جسم پر بھاری ہاتھ محسوس ہوئے۔ اسے لمس کو پہچانتے ہی دل دھڑکنے لگا۔ کامران اس کے قریب لیٹا ہوا تھا اور اس کی دھیمی سرگوشی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ نازک دل کانپ اٹھا۔ رات کی یہ لمحات اب اکثر اس طرح گزرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے جب تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملتی کامران زیادہ وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہی گزار رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور اما بیگم کو سمیرا کے حوالے سے کوئی خوشخبری نہ ملی۔ نادیہ کی خوشی اس عروج پر تھی کہ وہ خود سے مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن لانچ میں سب کے سامنے اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کسی کا دل توڑ کر خوش پانا ممکن نہیں ہوتا،
مجھے لگتا ہے کہ کامران کی دوسری بیوی بھی اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ اما بیگم نے اس کی بات پر بس ناک سے ایک مکھی اڑائی اور نادیہ کی چمکدار آنکھوں میں غالب فخر کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر میں چھپی ہوئی یہ جنگ خاموشی مگر گہری ہر دل کی دھڑکن پر چھا گئی تھی۔ سمیرا کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ تم اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ 10 سالوں میں تم کوئی خوش نہ دے سکی اور اب یہ لڑکی 2 مہینے میں اتنی بڑی خوشی کیسے الٹے گی؟ اما بیگم کی خاموشی اور سخت نظروں سے مزید بے چین کر رہی تھی، جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہی ہوں۔ دن رات بس یہی دعا کرتی کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن یقین تقدیر کی راہیں الگ تھی۔ اسی رات کامران سمیرا کے کمرے میں موبائل میں مشغول تھا جب سمیرا کونے میں بیٹھ کر اپنے پاؤں کے ناخنوں سے نیل پالش ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے جسم میں گھٹن محسوس ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی پوری طرح۔ وہ واش روم کی طرف دوڑی، عجیب سی آواز سن کر کامران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی مگر چہرے پر رنگ نہ ڈالتا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کامران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دل خراب سا ہو رہا ہے۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے لان میں جا سکتی ہوں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے؟ سمیرا نے دھیمی مگر التجائی بھری آواز میں کہا۔ کامران نے مسکرا کر جواب دیا، چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، واک بھی ہو جائے گی۔ سمیرا شکر گزار نظریں اس کی طرف اٹھا کر پیچھے چل دی۔ ٹھنڈی ہوا میں قدم رکھتے ہی اس کے دل کو سکون اور کامران بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کامران نے بے چینی سے کہا، لیکن سمیرا نے سر ہلا دیا۔ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نادیہ نے دونوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ تھی۔ تو یہ سب بہانے، یہ واقع، یہ لمحات، یہ سب اولاد کا بہانہ ہے، ورنہ کامران اپنا وقت کسی اور طرح گزار سکتا تھا۔ نادیہ کے دل میں نہ صرف اما بیگم کے مخالف نفرت جاگ اٹھی بلکہ سمیرا کے لیے حسد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخرکار اسے کھڑکی بند کرنی پڑی مگر دل کا جلتا ہوا احساس خاموش نہ ہوا۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد سمیرا کی طبیعت معمول پر آ گئی۔ کامران نے بھی اسے آرام کرنے کا کہہ دیا۔ جیسے ہی سمیرا نیند کی آغوش میں چلی گئی، وہ خاموشی سے نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نادیہ بھی جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری تھی۔ جس جنجال کے کمرے سے تم آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، اس کی آواز میں تیز تنقید اور حقارت تھی۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا ہوا نادیہ، ایسا کیوں بولتی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم اپنے پر احساسات سے بالاتر ہو کر آج بھی میری پہلی بیوی اور محبت ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ سمیرا کے ساتھ گزرا لمحہ تمہاری محبت پر اثر ڈال سکتا ہے؟ نادیہ نے منہ پھیر لیا اور ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ ہے اور اب تم صرف باتیں لے کر آئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بس بیمار تھی، اس لیے میں اسے لان میں لے کر چلا گیا، کامران نے نرم لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اسے چھونے کی کوشش کی۔ کامران تھوڑا سا ذلات محسوس کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا مگر دل میں نادیہ کے لیے محبت اب بھی اتنی ہی گہری تھی جتنی پہلے تھی۔ اگلے 2 دن سمیرا کی طبیعت کچھ بے چین رہی تو اس نے اما بیگم کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اما بیگم خوشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، سچ کہہ رہی ہو میری بیٹی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج ہی فون کیا اور سمیرا کو چپکے سے صبا کو فون کر کے پال لیتی ہو، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ صبا نے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ کی بھابھی حاملہ ہے، 1.5 مہینہ ہو چکا ہے ان کی پریگنینسی کو۔ صبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ روتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر عالیہ نے مسکرا کر کہا، جانتی ہو یہ شاہ محل کا یہاں پہلا بچہ ہے، سب کچھ خیریت سے ہے۔ سمیرا خود خاموش بیٹھی تھی، ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، نہ خوشی نہ دکھ محسوس کر رہی تھی، لیکن صبا نے اسے محبت سے گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی کی اولاد دنیا میں آنے والی ہے جس کے لیے ہم 10 سال سے ترس رہے تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں، اما بیگم اور بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو شاہ محل میں خوشیوں کی لہر دوڑ اٹھی۔ اما بیگم ملازموں کو خوشی کے اظہار میں انعام دے رہی تھی اور سمیرا کے لیے صدقہ کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشی اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اسی شام کامران کراچی واپس آیا۔ اسلام آباد کے بزنس ٹرپ سے اما بیگم نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا کہ یہ خوشی، اس کا سرپرائز اسے گھر آتے ہی دیا جائے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اما بیگم نے اسے گلے لگا کر کہا کہ مبارک ہو میرے بچے، تم باپ بننے والے ہو۔ کیا تمہارے خان اس خوشی کے لیے ترس رہے تھے؟ کامران تھوڑا حیران ہوا اور خاموش رہ گیا، پھر کہنے لگا، سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ صبا روتے ہوئے بولی، بھائی مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج میں نے اپنی چھوٹی بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کر یہ خوشخبری سنائی ہے۔ شاہ محل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، ہر طرف ہنسے اور کہکوں کی گونج تھی، سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔
लेकिन नादिया के दिल में एक तूफान छुपा हुआ था। फारूक ने अभी 2 दिन पहले ही सबको औलाद की खुशखबरी सुना दी थी, और ये खबर जैसे ही इसके दिल तक पहुंची, उसके अंदर हसद और जलन की आग भड़क उठी। नादिया चाहती तो वो भी मुस्कुराकर सबके साथ। थोड़ी देर बाद कामरान उसके पास आया और हाथ में मोहब्बत की लमस के साथ, मुबारक हो, तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। बस उसके होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, नादिया के हाथ थाम लिए। नादिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सच में यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कामरान आपको अपना वादा याद है ना? बच्चा होते ही आप इस लड़की को तलाक दे देंगे। कामरान खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अभी तो सोचने की बात यह है कि हमें सबकी खुशी और ये होने वाले बच्चे की जिंदगी की दुआएं करनी चाहिए। दिल में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाए। नादिया ने जख्मी नजरों से उसे देखा, दिल में जलन और गुस्सा भरा हुआ था। ये सब मेरे दिल को छलनी कर गया, और तुम्हें उस लड़की की जिंदगी और उस बच्चे की फिक्र भी है। कामरान खामोश था और वो पलट कर जाने लगा कि अचानक नादिया ने आहिस्ता से आवाज दी, 1 मिनट कामरान, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया है ना? अब तुम सारा वक्त मेरे साथ गुजारोगे? कामरान मुस्कुराकर बोलो, हाँ ठीक है, जो हुक्म सरकार, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। नादिया की आंखों में खुशी के झलकते पानी ने आग लगाई। आज के बाद कामरान सुमेरा के साथ वक्त गुजारना भूल जाएगा, और ये खुशी के लम्हे सिर्फ नादिया के लिए होंगे। सुमेरा अकेली बैठी थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन वो उस सब में दरमियान खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और आंखों में रोशनी थी, खास तौर पर अम्मा बेगम, जो इसके माथे को बार बार चूम रही थी और मोहब्बत से उसके लिए सदके वार कर रही थी। सुमेरा के दिल में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। उसे लगा जैसे ये सब खुशी उसे कभी छोड़ नहीं पाएगी। रात के 12 बज चुके थे और कामरान की मौजूदगी का कोई पता नहीं था। हर लम्हा इंतजार में गुजरा और फिर घबराहट ने उसके दिल को घेर लिया। वो बेड पर लेटी नींद की कोशिश करने लगी, लेकिन आंखें बंद करते ही दिल की धड़कन और ज्यादा तेज होने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और नादिया तेज कदमों से अंदर आई। उसकी मौजूदगी ने सुमेरा के दिल में खौफ के हल्के हल्के कांपते पैदा कर दिए। नादिया की निगाहें ऐसे जल रही थी जैसे हर लम्हा वो सुमेरा की रूह तक देख सकती हो। उसकी आवाज में नफरत की शिद्दत थी और उसके अल्फाज कानों में गूंजने लगे, और अभी तक जाग रही हो, लगता है कामरान का इंतजार कर रही हो कि वो आकर तुम्हें गले लगाए, तुम्हें मुबारकबाद दे, लेकिन याद रखो, तुम अपनी जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम सिर्फ बच्चा पैदा करने आई हो यहाँ, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं। सुमेरा कानों पे ये बातें सुनकर जम गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ उसके वजूद पर छा गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी को इस घर में सिर्फ एक मकसद के लिए महदूद कर दिया गया है। वो सब की बेनियाजी, सब के फायदे और अपनी जात की बेकार अहमियत पर गुस्से और मायूस के बोझ पर घर छोड़ दे, कहीं ऐसी जगह जाए जहां इसका नाम और निशान भी ना हो। लेकिन अंदर से दब गई। दिल चाह के फौरन किसी कमजोरी ने उसे रोक दिया। घटन से भरी हालत में वो घुटनों के बेल बैठ गई, मुंह छुपा कर बेइंतहा रोने लगी। आंसू बेकाबू होकर गिरते रहे और घुटनों की खामोशी में इसका दिल और जहन दोनों टूटते रहे। उसकी जहनी कैफियत इंतहाई नाजुक हो गई थी। हर सांस के साथ खौफ, हसद और नफरत के मिले जज्बे उसके अंदर तूफान मचा रहे थे। सुमेरा समझ गई थी कि ये घर, ये लोग और इसकी जिंदगी अब कभी वो पुरानी खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। सुबह की रोशन पहलुओं में नाश्ते के मेज पर अम्मा बेगम की नज़र सुमेरा पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। मेरी बेटी, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। रात को क्या हुआ? क्या ठीक से सोई भी नहीं? इनकी आवाज़ में मोहब्बत और फिक्र दोनों झलक रही थी। कामरान भी वहीं मौजूद था, खामोशी से बैठा, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठ रही थी। उसने नादिया से वादा किया था कि अब वो इस कमरे में नहीं जाएगा, लेकिन सुमेरा का पीला चेहरा, सुर्ख आंखें और उस उदास आंखों की हालत बता रही थी कि वो पूरी रात जाग रही। ये सब कुछ औलाद की फिक्र के सबब था, जिसके लिए वो बरसों से बेकरार थे। कामरान के दिल में अफसोस नहीं था, बल्कि ये सोच आ रही थी कि अब सुमेरा को उसकी ज्यादा जरूरत है। अब मुझे कई रातें इसके साथ रहना होंगी, यही तो हक है इसका। उसने दिल ही में सोचकर अम्मा बेगम से कहा, अम्मा बेगम, मैंने फौरी तौर पर इसकी फिक्र का ख्याल करते हुए कहा, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, वो खा रही है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो सबा को कह देना, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। कामरान ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की और फिर चुपचाप अपनी जगह से उठा। अम्मा बेगम मुसलसल सुमेरा का ख्याल रखती रही, बार बार नसीहत करती, बेटी अपना ख्याल रखो, खाया पिया करो, सेहत का ख्याल रखो। सुमेरा इनकी मोहब्बत और फिक्र भरी बातों पर खामोशी से मुस्कुराती रही, जैसे इनकी मोहब्बत ने इसके दिल को एक लम्हे के लिए सुकून दे दिया हो। लेकिन यह सब कुछ नादिया को बहुत अजीब लगता था। वो सोचती थी कि ये क्या हो रहा है। हर कोई इसका ख्याल रखता था, जैसे वो किसी नाजुक फूलों की तरह हो।
اس کی کھانے پینے، نیند اور دوائیوں کا ہر پہلو دن بدن پوری توجہ کے ساتھ سنبھالا جا رہا تھا۔ سمیرا کی صحت بھی تیزی سے بہتر ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر سرخی اور تازگی ہر صبح دیکھنے کو ملتی تھی۔ کامران بھی اکثر اپنی راتیں اس کے کمرے میں گزارا کرتا تھا، پتہ چل جائے، لیکن ہر کہانی میں کرتا، بس اس لیے کہ اگر اچانک رات کو اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً ایک سایہ ضرور ہوتا۔ اس گھر میں وہ سایہ تھی نادیہ، اندر ہی اندر حسد اور نفرت کی آگ سے جلتی۔ وہ ہر موقع کی تلاش میں تھی، جس طرح اس نے کامران کو سمیرا کے ساتھ رشتہ دینے کی اجازت دی تھی۔ وہ سب محض ایک چال تھی۔ دل ہی دل میں وہ نہ صرف سمیرا کو ختم کرنا چاہتی تھی بلکہ اس کے ہونے والے بچے کو بھی دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نادیہ اپنی حقیقت کو کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ کامران کے سامنے وہ نرمی اور شفقت کا نقاب اوڑھ رہی تھی، اما بیگم کے سامنے مسکرا رہی تھی، لیکن سمیرا کے لیے اس کی نگاہیں زہریلی اور قاتلانہ ہوتی تھیں، اتنی شدید حسد بھری کہ سمیرا اکثر کمرے سے باہر نکلنے سے بھی گھبرا جاتی اور ان خالی نظروں میں چھپی دشمنی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہر لمحہ ان نگاہوں نے اسے ڈرایا اور جھایا اور کبھی اپنی کمزوریوں کا احساس دلا دیا۔ جب بھی کامران سمیرا سے نرمی اور محبت سے بات کرتا، نادیہ کی نگاہیں وہاں آ پڑتی اور وہ لمحہ کے لیے ہولناک ہو جاتی۔ ان زہریلی نفرت بھری نظریں ایسا اثر ڈالتی کہ سمیرا کے دل میں خوف اور بے چینی کی لہریں دوڑ جاتی تھیں۔ مہینے گزرے اور سمیرا کی خوشی کے لمحے قریب آ گئے تھے۔ بچہ آنے والا تھا، ڈلیوری کے صرف 1 یا 2 ہفتے باقی تھے، لیکن اچانک صبا کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اما بیگم کو جانا ضروری تھا اور کامران کے لیے یہ لمحہ ایک چیلنج بن گیا۔ اس نے محل میں ملازمین کو ہدایت دی کہ سمیرا کا ہر پہلو سے خیال رکھیں، پھر وہ خود صبا کے سسرال کے لیے روانہ ہو گئی۔ روانگی سے پہلے اما بیگم نے کامران سے فون پر بات کروائی تاکہ حالات پر نظر رکھے۔ نادیہ جو اندر ہی اندر منصوبے بنا رہی تھی، اما بیگم کے جانے کے بعد جیسے میدان صاف دیکھ کر پوری طرح آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے شیطانی دماغ نے لمحہ بہ لمحہ منصوبے بنانا شروع کر دیے اور سمیرا کی زندگی کے سب سے اس لمحے کے اپنے زہریلے ارادوں کے سائے میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ سمیرا بے خبری میں کمرے سے باہر نکلی، میدے میں بھوک کا بوجھ لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہر قدم دل دھڑک رہا تھا، لیکن اچانک پاؤں کچھ پھسل گیا۔ سیڑھیوں پر کسی چیز کی چکناہٹ اسے قابو سے باہر لے گئی اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ یعنی اسی لمحے کامران لاؤنج میں قدم رکھ رہا تھا جب اس کی نظر سمیرا پر پڑی جو سیڑھیوں پر بے بسی پڑی تھی۔ دل جیسے رک سا گیا، وہ دیوانوں کی طرح بھاگا، لیکن وقت بہت کم تھا۔ سمیرا کے خون آلودہ کپڑے اور بے حال جسم نے کامران کو خوف سے کانپتے مجبور کر دیا۔ اسی دوران نادیہ کمرے سے چیختی ہوئی نکلی۔ ارے کیا ہوا اسے؟ وہ بھی احتیاط سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، شاید خود کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن سمیرا کی سانسیں بے قابو تھیں، چیخیں بے دھڑکن کے دل کا خوف ایک دھڑکنے سے بھی زیادہ تیز ہو رہا تھا۔ کامران نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف دوڑا۔ ہر لمحہ جیسے زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھرپور جدوجہد کی۔ آپریشن کے بعد سمیرا اور اس کے ہونے والے بچے کی جان محفوظ ہو سکی۔ اما بیگم صدمے میں مبتلا تھیں، خوشی کا جشن منانا چاہتی تھیں، لیکن خوف اور تشویش کے سائے نے ہر خوشی کو جھنجھوڑ دیا۔ یوں لگا جیسے تقدیر نے سب کچھ آزمائش میں ڈال دیا ہو۔ کامران اب حیران اور پریشان تھا، وہ سیڑھیوں سے گرنے کا سبب سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ نادیہ بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ جب اس کی نظر ماسی پر پڑی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم صفائی کرتی ہو نا؟ یہ تمہاری لاپرواہی نے نہ صرف میری بیوی بلکہ ہونے والے بچے کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ کامران کا لہجہ غصے اور خوف سے لرز رہا تھا۔ اگر سچ نہیں بتاؤ گی تو میں پولیس میں کمپلینٹ کر دوں گا، تمہیں گرفتار کرواؤں گا۔ ماری ہوئی سانس لیتے ہوئے ماسی نے کہا، سائیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، خدا کے لیے، لیکن آج نادیہ بیوی نے کہا کہ میں سیڑھیاں صرف سے دھو دوں، روزانہ صاف کرتی ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا، میں نے خود ہی نہیں ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا گیا تھا۔ کامران کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، جسم میں خون جم گیا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ بے حسو حرکت وہ وہاں کھڑا رہا، ذہن میں خوف اور نفرت کی لہر دوڑتی رہی۔ ماسی کی بات سننے کے بعد کامران نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، یہ بات جو تم نے مجھے بتائی ہے کسی اور کے کان تک نہیں جانی چاہیے، سمجھتی ہو تم؟ ماسی نے سر ہلا دیا۔ کامران بہت ہی غصے میں تھا اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد سمیرا اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ شاہ محل واپس آئی۔ ننھا سا وجود، گلابی چہرہ، باریک سی پلکوں اور حیرت انگیز طور پر اپنے باپ کی جھلک لیے ہوئے اما بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ پورا گھر جیسے روشنی سے بھر گیا تھا۔ مبارک اور دعاؤں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن اس ساری رونق کے درمیان کامران کی نظریں بار بار ایک ہی چہرے پر جا کر ٹھہر رہی تھی، نادیہ۔ اس کی مسکراہٹ چمک تھی جیسے کسی نے اس کے دل پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اسی کونج لبوں تک محدود تھی، آنکھوں میں ایک
अजीब सी टेंशन और परेशानी थी। कामरान खामोशी से नादिया के कमरे में गया। वो कड़ी कड़ाई आईने में खुद को देख रही थी, जैसे अपने अंदर के तूफान को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुबारक हो, कामरान ने संजीदगी से कहा। तुम माँ बन गई हो, कैसा लग रहा है? नादिया ने बनावटी भरी मुस्कुराहट सजाई। बहुत खुशी है मुझे, आखिर ये घर वारस से भर गया। कामरान की आंखों में एक सर्द सा अकस भरा। खुशी तब होती नादिया जब तुम दिल से इस लम्हे को कबूल करती, मगर तुमने तो इसी खुशी को आने से पहले ही दफन करने की कोशिश की थी। नादिया का चेहरा रंग उड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ वो हादसा नहीं था। मासी ने सब सच बता दिया है। चंद लम्हों के लिए कमरे की हवा जैसे रुक गई। नादिया के लब हल्के से कांपे, मगर आवाज न निकली। कामरान की आवाज में अब दुख भी था और फैसला भी। मैंने सोचा था कि बच्चे के बाद सुमेरा को तलाक दे दूंगा तुम्हारे कहने पर, मगर अब नहीं। जो औरत मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती थी, वो उसकी माँ कैसे बनेगी? मैं अपने बेटे को उसकी माँ से जुदा नहीं करूंगा। नादिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबस थी। दरवाजा खुला। कामरान ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें ये सब कबूल नहीं तो तुम जा सकती हो, और अगर रहना है तो हकीकत के सामने रहना होगा। मैं सुमेरा के मुताबिक रहूंगा और उसे तलाक नहीं दूंगा। ये कहकर वो मुड़ गया। नादिया वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन ने उसके कदमों को चुकरा लिया हो। हसद की आग में इसने वो सब कुछ जाल दिया था जो कभी उसके पास था। कामरान की मोहब्बत, उसका एतमाद, उसका यकीन, और अब उसके हाथ खाली थे और कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की गूंज बाकी थी। अब वो कर भी क्या सकती थी? उसने अपने हाथों से सब कुछ अपना लुटा दिया था। सुमेरा जर्द चेहरा लिए अपने नन्हे बेटे को देख रही थी, जो अम्मा बेगम की गोद में सुकून से लेटा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, मगर दिल किसी खुशी में खौफ और बेयकीनी की छांव भी थी। धीमी आवाज में वो कांपती हुई बोली, अम्मा बेगम, क्या क्या आप अब कामरान मुझे तलाक दे देंगे? मैंने तो आपको इतनी बड़ी खुशी से सीने से लगा लिया, दिल में प्यार और तहफ़्फ़ुज़ के साथ। मेरी बेटी, ये क्या बकवास है? तुम उसकी माँ हो। अम्मा बेगम ने फौरन कहा, तूने हमें खुशी दी है, सबसे बड़ी खुशी दी है, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे? कभी नहीं। अब तेरी जिंदगी की खुशियों की जिम्मेदारी मेरा बेटा है, और तुम बेफिक्र हो जाओ। सुमेरा की पेशानी पर अम्मा बेगम के हाथ का लमस इस अंदर से सुकून दे गया। तभी कामरान मुस्कुराकर अंदर आया। उसकी आंखों में नरमी, मोहब्बत और इत्मीनान झलक रही थी। अम्मा बेगम, बस यही कहना था कि हम इतने जालिम नहीं हैं कि अपनी अगली औलाद से इसकी माँ को छीन लें। तुम हमेशा यहीं रहोगी, इसी घर में मेरी बीवी के तौर पर। सुमेरा के चेहरे पर बहार खुल गई। दिल के तमाम बोझलियां, तमाम गम, सब खौफ जैसे मिट गए हों। उसके होंठों पर खामोश खुशी की मुस्कुराहट छा गई, और वो अपने नन्हे बच्चे को देखते हुए सुकून से सर हिला रही थी। नादिया, जो कुछ लम्हे पहले तक अपनी आंखों में आग और हसद लिए खड़ी थी, अब अपनी शिकस्त को महसूस कर रही थी। वो देख रही थी कि सुमेरा के लिए शाह महल में मकाम मजबूत हो गया, और उसका अपना असर और मोहब्बत कामरान के दिल से निकल गया। हासलों का यही अंजाम होता है, चाहे वो कितने भी मंसूबे बनाए। खुशियों और मुसरतों ने शाह महल के हर कोने में दस्तक दी थी। कभी कभार मजबूरी में किए गए फैसले भी सबसे बड़ी नेमत का सबब बन जाते हैं। कामरान शाह की जिंदगी में भी यही हुआ। दूसरी शादी का फैसला, जो शुरू में मुश्किल लगता था, आखिरकार उसे सबसे बड़ी खुशी यानी औलाद की नेमत दे गया, और यूं एक नया बाब खिल गया। खुशियों, प्यार और अमन का शाह महल। तो प्यारे रीडर्स, ये थी आज की नावल। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई नावल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।